السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کریں گے وومنس رائٹس ان پاکستان، میرج، ڈائیورس اینڈ فائنینشیل سیکیورٹی. تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 70% فیملی کیسز صرف اس لیے لٹک جاتے ہیں کیونکہ خواتین کو اپنے بنیادی قانونی حقوق، بیسک لیگل رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو دی پرابلم از کہ ہماری سمجھ میں نکاح نامے کو صرف ایک دعا کا کاغذ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہے. یہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہے. فیملی کورٹس میں ہزاروں خواتین صرف اس لیے پریشان ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے سائن کرنے سے پہلے کالم 18 یا 19 کو دیکھا تک نہیں ہوتا. کالم 18 اینڈ 19 کو دیکھا تک نہیں ہوتا. آج ہم جذباتی ایموشنل باتیں نہیں کریں گے. آج ہم بات کریں گے ڈیٹا، لا اور اسٹریٹجی کی. سب سے پہلے سمجھتے ہیں نکاح نامہ، یور موسٹ پاورفل ویپن. زیادہ تر لوگ نکاح کے وقت قبول کہنے کی جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن اصلی گیم ان 25 کالمس میں ہے. دی موسٹ کریٹیکل کالمس. کالم نمبر 18، طلاق کے تفویض. اگر یہ کالم یس ہے تو بیوی کو طلاق کا حق مل جاتا ہے بغیر کورٹ جائے. اگر یہ خالی ہے تو آپ کو خلا کے لیے سالوں کورٹ کے چکر کاٹنے پڑیں گے. کالم 19، کیا ہسبینڈ کی طلاق دینے کی پاور پر کوئی پابندی لگانی ہے؟ یہاں یہ لکھا جاتا ہے. کالم نمبر 13 سے 16، حق مہر. یہاں لوگ اکثر شرعی یا سکھائے راج الوقت لکھ دیتے ہیں. اٹس بگ مسٹیک. یہاں کلیئر اماؤنٹ اور پراپرٹی کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے. آپ ایک 50,000 کا فون لیتے وقت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھتے ہیں تو پوری زندگی کا کانٹریکٹ بنا پڑھے کیوں سائن کرتے ہیں؟ تو اب سمجھتے ہیں مینٹیننس، دی فائنینشیل سیفٹی نیٹ. سیکشن 9 آف مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961. بہت سی خواتین سمجھتی ہیں کہ اگر وہ گھر چھوڑ دیں یا میاں نکال دے تو خرچہ ختم. یہ بات بالکل غلط ہے. انٹرم مینٹیننس. کیس چلتے دوران بھی کورٹ فوری خرچہ انٹرم آرڈر کر سکتی ہے. دی ورکنگ وومن میں لوگ کہتے ہیں بیوی کما رہی ہے تو ہسبینڈ خرچہ کیوں دے. لیگل ریالٹی کو سمجھیں. یہ ہے کہ بیوی چاہے بلینئر ہو، میاں کی لیگل ذمہ داری ہے کہ وہ اسے بریڈ، بٹر اور شیلٹر دے. اگر ہسبینڈ کی سیلری 1 لاکھ ہے تو کورٹ حالت کے مطابق 20% سے 40% تک مینٹیننس فکس کر سکتی ہے. اب آتے ہیں خلا ورسز طلاق. یہاں لوگ سب سے زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ کی رولنگز کے مطابق بیوی کو خلا لینے کے لیے ابیوز پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ صرف یہ کہہ دے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو یہ کافی ہے. تو اب آتے ہیں اس کے بعد چائلڈ کسٹڈی. چائلڈ کسٹڈی، دی ویلفیئر پرنسپل، گارڈینس اینڈ وارس ایکٹ 1890. سوسائٹی میں ڈرایا جاتا ہے کہ بچے چھن لیے جائیں گے. دی گولڈن رول کہ کورٹ کا ایک ہی اصول ہے، ویلفیئر آف دی مائنر. حضانت کسٹڈی، ماں کا حق ہے. حضانت پر کوئی ایبسلیوٹ رول نہیں ہے. 7 سال بعد بچہ باپ کا ہوگا. اگر باپ شرابی ہے، جاب لیس ہے یا بچے کی پرورش نہیں کر سکتا تو کسٹڈی ماں کے پاس ہی رہے گی، چاہے بچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے. فادرس رائٹ یہ ہیں کہ باپ گارڈین ہوتا ہے، فائنینشیل پرووائڈر ہوتا ہے، لیکن فزیکل کسٹڈی ہمیشہ بچے کی بہتری دیکھ کر دی جاتی ہے. اب آتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس اینڈ ایویڈنس. ابیوز صرف تھپڑ مارنا نہیں ہے. ابیوز کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. نمبر فرسٹ پر ہے اکنامک ابیوز. اکنامک ابیوز کیا ہوتا ہے؟ پیسہ نہ دینا یا زیور چھین لینا، یہ آتا ہے اکنامک ابیوز میں. دوسرے نمبر پر ہے سائیکولوجیکل ابیوز. گھر والوں سے بات نہ کرنے دینا، اٹس اے سائیکولوجیکل ابیوز. اب اس کا سالوشن کیا ہے؟
پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلیشن ایکٹ جیسے لاز موجود ہیں. اب ایک سوال ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ یور کیس. اگر یہ چیز دیکھی جائے تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ڈیجیٹل ایویڈنس مینس واٹس ایپ اسکرین شاٹس, کال ریکارڈنگس اور وائس نوٹس کورٹ میں ایڈمیسیبل ایویڈنس ہیں. آرٹیکل 164 آف کیو ایس او قانون شہادت میں یہ چیز موجود ہے. دوسری بات میڈیکل رپورٹ. اگر فزیکلی تشدد ہو تو فوری گورنمنٹ ہاسپٹل سے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کروائیں. اب ہم آتے ہیں دی جہیز مس اینڈ ریکوری. دوستوں, کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جہیز دینا ایلیگل ہے, لیکن اس کی ریکوری خواتین کا سب سے بڑا قانونی حق ہے. ٹاوری اینڈ برائڈل گفٹس. اکثر ڈائیورس کے وقت سسرال والے جہیز روک لیتے ہیں. ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس رجسٹریشن ایکٹ 1976. اسٹریٹجی کیا ہے؟ نکاح کے وقت ملنے والے ہر تحفے کی ایک انوینٹری لسٹ بنائیں. اگر بریک اپ ہوتا ہے تو آپ ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلز کا کیس فائل کر سکتے ہیں. کورٹ صرف ان چیزوں کی ریکوری کروائے گی جن کا ثبوت ریسپٹس یا فوٹوز آپ کے پاس ہوگا. اس لیے اپنے سامان کی لسٹ ہمیشہ سنبھال کر رکھیں. اب آتے ہیں سیکنڈ میرج اینڈ پرمیشن. سیکنڈ میرج اینڈ پرمیشن. تو سیکشن 6 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961. کیا ہسبینڈ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. آربیٹریشن کونسل شوہر کو دوسری شادی کے لیے آربیٹریشن کونسل سے اجازت لینی پڑتی ہے. دوسری بات, کنسنٹ آف وائف. کونسل بیوی سے پوچھے گی. اگر بیوی اجازت نہیں دیتی اور شوہر پھر بھی شادی کر لیتا ہے تو اسے حق مہر فوری امیڈیٹلی دینا ہوگا. اسے جیل یا جرمانہ ہو سکتا ہے. بیوی اس بیس پر طلاق یا خلا کلیم کر سکتی ہے. اب آتے ہیں فائنینشیل ٹریپس پر. زیور یا پراپرٹی. بہت سی خواتین اپنا زیور انویسٹ کرنے کے لیے یا مشکل وقت میں شوہر کو دے دیتی ہیں. تو بیوی کا زیور اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. اگر شوہر وہ زیور بیچ دیتا ہے یا واپس نہیں کرتا تو یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے. اٹس اے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ. امانت میں خیانت کے زمرے میں آ سکتا ہے. تو اگر شوہر کوئی گھر خرید رہا ہے اور آپ نے اس میں پیسے ڈالے ہیں تو کوشش کریں کہ پراپرٹی جوائنٹ نیم پر ہو. پراپرٹی جوائنٹ نیم پر ہو. لا صرف ان پیپرز کو مانتا ہے جو آن ریکارڈ ہوں. تو اگر ہسبینڈ اپنے خود کے نام کر لے گا, آپ نے بھلے کتنے بھی اس میں پیسے خرچ کیے ہوں, تو وہ اس کے نام ہو گئی. جوائنٹ نیم پر ہوگی تو پھر دونوں کے ہوگا. تو اس کے بعد ہے پروسیجر آف ڈائیورس. تو اس کو سمجھیں گے. دی یونین کاؤنسل نوٹس. یہ سب سے کرٹیکل پارٹ ہے کیونکہ 90% لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں. پیپر ڈائیورس ورسز لیگل ڈائیورس. صرف کاغذ پر طلاق لکھ دینا کافی نہیں ہے. سیکشن 7 MFLO یہ کہتا ہے شوہر کو یونین کاؤنسل میں نوٹس دینا لازمی ہے. عدت اینڈ سرٹیفکیٹ. یونین کاؤنسل نوٹس کے بعد 90 ڈیز کا ریکنسیلیشن پیریڈ شروع ہوتا ہے. اگر صلح نہیں ہوتی تو UC ڈائیورس افیکٹونیس سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے. تو اگر سرٹیفکیٹ نہیں لیا اور خواتین دوسری شادی کر لے, عورت دوسری شادی کر لے, تو اس پر اڈلٹری, زنا یا بیگامی کا کیس بن سکتا ہے. آلویز گیٹ دی UC سرٹیفکیٹ. تو دوستوں, میرج ایک پارٹنرشپ ہے, غلامی نہیں. نکاح نامہ صحیح سے بھریں. اپنی مینٹیننس رائٹس کو پہچانیں اور ڈرنے کی بجائے قانون کا سہارا لیں. لوگ کیا کہیں گے یا یہ سوچ کر اپنی زندگی کو خراب مت کریں. قانون آپ کو تبھی پروٹیکٹ کرے گا جب آپ خود کو پروٹیکٹ کرنا چاہیں گی. اور قانون صرف کتابوں میں رہ جائے
تو بے فائدہ ہے۔ اس لیکچر کا مقصد دشمنی پیدا کرنا نہیں بلکہ بیلنس پیدا کرنا ہے۔ تو نکاح نامے کی اوریجنل کاپی یا سرٹیفائڈ کاپی ہمیشہ اپنے پاس یا پیرنٹس کے پاس رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ CNIC شادی کے بعد اپنا اپڈیٹ کروائیں ہسبینڈ نیم کے ساتھ، تاکہ لیگل ڈاکیومنٹس میں آسانی ہو، اور کبھی بھی کسی بلینک پیپر یا صلح نامے پر بنا پڑھے سائن نہ کریں، اور لا چینج ہوتا رہتا ہے، اسی لیے اپنے حقوق کا اس کی اپڈیٹ لیتی رہیں۔ تو ایجوکیشن از دی بیسٹ جیولری اے وومن کین ویئر، بٹ لیگل نالج از دی بیسٹ شیلڈ شی کین کیری۔